یہ جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک باہمی معاہدہ ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت میں جو خطے کی کرنٹ سچویشن ہے اس میں؟ السلام علیکم جی، اور آپ کے ویورز کو بڑی السلام علیکم اور بہت مبارکباد۔ یہ تاریخی معاہدہ ہوا ہے دو مسلم برادر ممالک میں سلامتی کے حوالے سے، اور غالباً یہ پہلا ایسا معاہدہ ہے مشرقی وسطیٰ کے حوالے سے جو مسلمانوں کے درمیان ہوا ہے۔ نارملی معاہدے ہوئے امریکہ کے ساتھ، مغرب کے ساتھ، عربوں کے۔ اور دوسری بات ہے، میں سمجھتا ہوں پچھلے 50 سال میں لاہور اسلامک سمٹ جو کروائی تھی بھٹو صاحب نے بھی اور ملک فیصل شہید نے جو سعودی عربیہ کے کنگ تھے، اس کے بعد یہ بہت تاریخی ڈیولپمنٹ میں اس کا 3 پس منظر ہیں۔ ایک تو امریکہ نے جو دھوکہ دیا عرب ممالک کو قطر کے حملے پر، کہ قطر ان کا ساتھی ہے، حلیف ہے، دوست ہے، اس کے باوجود انہوں نے اسرائیل کو آنکھ مار دی، اجازت دے دی کہ وہ حملہ کر دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اعتماد کا ساتھی نہیں رہا۔ دوسرا ہے پس منظر اس کا کہ نیتن یاہو نے اعلان کیا گریٹر اسرائیل کا، کہ جب چاہیں جس کو چاہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں، فلسطین ہو، ایران ہو، یمن ہو، لبنان ہو، اب قطر بھی ہو۔ تو عربوں نے کہا کہ جناب یہ تو پھر معاملہ کہاں رکے گا، ہمیں تو اپنا دفاع کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اور تیسرا اس کا پس منظر ہے کہ پاکستان نے جو اسرائیل کا بڑا بھائی ہے ادھر ہندوستان، اس کو ایک منہ توڑ جواب بھی دیا، شکست بھی دی، اور بتا دیا کہ پاکستانی قوم میں، پاکستانی ریاست میں اور پاکستانی مسلح افواج میں ہمت، صلاحیت، قوت ہے کہ وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور دوستوں کا دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک اعتماد کا ووٹ ہے پاکستان پر، اور یہ تاریخی ڈیولپمنٹ ہے۔ میں تو آپ کو پتہ کئی پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ گرینڈ بارگن کریں، ہماری فوجی قوت ہے اور ان کی اقتصادی قوت ہے، ان دونوں کو ملاپ کر کے گرینڈ بارگن کریں اور ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کا دفاع بھی کر سکتے ہیں، چاہے سعودی عربیہ ہو، بلکہ میں کہتا ہوں قطر بھی ہو، ہماری فوج یہ کام کر سکتی ہے اور کر چکی ہے ماضی۔ بالکل ٹھیک۔ مشاہد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا معاہدہ اس وقت میں کیا گیا ہے؟ اس کی ٹائمنگ کے اوپر ذرا ہم آپ سے چاہیں گے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، کیونکہ ٹائمنگ بہت ہمیں لگتا ہے کہ کروشل ہے اس ٹائم پر، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا مختلف الائنسز کی قیادت بھی پاکستانی جو ہے وہ عسکری قیادت کرتی رہی ہے، سابقہ عسکری قیادت، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اب جی سی سی کے جو جتنے بھی ممالک ہیں ان میں جو افواج ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہے، اس میں بھی بڑھوتری آ رہی ہے، تیزی آ رہی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایسی الائنس بنانا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ ٹائمنگ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ نے صحیح بات کی۔ یہ ٹائمنگ یہ ہے کہ اس وقت پورا ہمارا جو خطہ ہے، جنوب ایشیا کہہ لیں، مشرقی وسطیٰ کہہ رہے ہیں، مسلم دنیا میں کہہ لیں، وہ ہلا ہوا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں نا پچھلے 3 مہینے میں 3 جنگیں تو جاری ہیں۔ ہندوستان نے پاکستان پر جارحیت کی، اسرائیل نے ایران پر جارحیت کی، اسرائیل نے قطر پر جارحیت کی، اسرائیل جارحیت کر رہا ہے بیشتر ممالک میں، اسرائیل جینوسائیڈ بھی کر رہا ہے۔ اور امریکہ جو سب سے پرانا حلیف تھا، ساتھی تھا، اور بلکہ محافظ سمجھتا تھا عرب ممالک کا، ان سب سے معاہدے بھی تھے، وہ اپنا کام نہیں پورا کر سکا۔ امریکہ نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ تو اس لیے عربوں نے کہا، سعودی عربیہ ہو یا دوسرے ممالک ہوں، ہم نیا اسٹریٹجک آپشن دیکھتے ہیں۔ اور پاکستان چونکہ ایک مسلمان ملک ہے، ہمت بھی ہے، بڑا ملک بھی ہے، اور پاکستان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے عرب دنیا میں یا مسلمان دنیا میں، ہمارا کوئی ایسا سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ ہم صرف مسلم برادرہڈ کے حوالے سے، مسلم امہ کی یکجہتی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، چاہے فلسطین کا ایشو ہو یا ایران کا ایشو ہو یا قطر ہو یا سعودی عربیہ ہو۔ اور ہم نے تو ویسے بھی یقین دہانی کرائی ہوئی ہے جنرل ضیاء صاحب کے زمانے سے، 1982 سے جب معاہدہ کیا تھا کہ ہم حرمین شریفین کا دفاع کریں ہر صورت۔ بالکل، آپ آفیشیل سطح پر بھی یہ بات، آپ کو یاد ہوگا ایک بریگیڈ بھیجا تھا 83 میں ہم نے، پھر 1991 میں بھی فوج بھیجی تھی جب صدام حسین نے حملہ کیا تھا سعودی عربیہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مشاہد صاحب، اس معاہدے کے بعد خصوصی طور پر اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پر بھی آپ نے ذکر کیا، اور جو بھارت کے ساتھ مئی میں ہوا اس کے بعد کہیں نہ کہیں اگر وہ سوچ بھی رہا ہوگا کہ وہ کچھ کر سکتا ہے، دوبارہ پاکستان کی جانب دیکھ سکتا ہے میلی آنکھ سے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اس کے جو خیالات ہیں وہ خواب کے خواب ہی رہ جائیں گے مزید؟ وہ تو ویسے بھی میرا خیال ہے اس معاہدے سے پہلے بھی ان میں جان نہیں تھی، وہ گدر پر بھی تھی۔ مودی جنگ ہار چکا ہے، مودی کی بہت بےزتی ہوئی ہے، ان کا جو انداتا تھا، گاڈ فادر تھا امریکہ، انہوں نے ان کو ڈش کر دیا۔ اب تو وہ چین کی خوشامد کر رہے ہیں کہ چین سے صلح کریں، ان کی وہ ہمت نہیں ہے، تو اس کے بعد پاکستان کی پوزیشن کتنی سٹرونگ ہوئی ہے خطے میں؟ اللہ کے فضل سے پاکستان کی پوزیشن بہترین پوزیشن ہے ماشاءاللہ۔ ہمارا تعلق، قربت
सऊदी अरेबिया में है, ईरान में है, चीन में है जो चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा है, मॉस्को में है और अमेरिका में भी है कोई एक वक्त। तो ये बड़ा अल्लाह ताला का बड़ा फजल है और इसको हम इस्तेमाल करें अपने मफादात को, अपने मकासद को आगे ले जाने के लिए। और मेरे ख्याल में जो मैंने कहा ग्रैंड बार्गेन की बात, हमारी इक्तिसादी जो खुशहाली का एक गारंटर बन सकता है ये अरब ममालिक, और हम उनकी फौजी दिफा का गारंटर बन गए हैं अब माशाल्लाह। बिल्कुल। और आप चेयरमैन भी हैं पाक चाइना इंस्टीट्यूट के, अभी हमारे सदर भी चाइना के दौरे पर हैं, तो दोनों अतराफ पर कैसे आप देख रहे हैं कि हम दीगर ममालिक से हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी चल रही है? अभी सऊदी अरब के साथ ये मुआहदा सामने आया है, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात कहाँ तक पहुँचे? चाइना के साथ चट्टान की तरह मजबूत ताल्लुकात हैं और अभी सदर पाकिस्तान माशाल्लाह चीन गए हुए हैं, मुआहदे कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, फील्ड मार्शल भी गए थे, और अभी चाइना के साथ हमने नया एग्रीमेंट जो किया है कि 2025 से 2029 तक एक एक्शन प्लान बन गया है 7 मुख्तलिफ शोबों में, जिसमें कोई 60 मुख्तलिफ एक्शनेबल पॉइंट्स हैं। तो चीन तो हमारा बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब चाइना प्लस हो गया है, चाइना के अलावा अमेरिका भी है और सबको हमारी जरूरत है इस वक्त। हमारा जो एक किरदार है बहुत कलीदी है और हमारा रोल बड़ा मुस्बत है। तो माशाल्लाह हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और मैं समझता हूँ हमें स्ट्रेटेजिक स्पेस मिल गई है। इसीलिए हिंदुस्तान तनाव हुआ है, हिंदुस्तान को शिकस्त भी हुई है, तो हिंदुस्तान की वो पोजीशन नहीं रही जो इस वक्त पाकिस्तान की है माशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया।